بسم الله الرحمن الرحیم. پہلا بھی کہ حاضر منابع میون ایبان تو ہم اردو میں بات کریں گے کیونکہ جو ہے نا کچھ کو مجھے لگتا ہے برشس کی نہیں آتی ہے. تو میری سٹوری ایسی ہے جیسے کہ کوئی کھول کے ایک کہانی کی کتاب لکھ دیتا ہے. تو اگر پوری بیان کروں گی تو پھر وہ جو ہے نا لمبا ہو جائے گا. ہم تھوڑا شارٹ کر لیں گے کیونکہ جب شروع میں نہ ماں باپ کو اسکول کا کانسیپٹ تھا نہ معاشرے کو کانسیپٹ تھا. چھوٹے ہوتے تھے ہم مٹی میں کھیلتے رہتے تھے, پتہ نہیں ہمارے ہاتھ کیسے ہوتے تھے, پورے دن ہم کھیلتے رہتے تھے. ایک احساس ہوتا تھا ہمارے قریب جو ڈی جے اسکول ہے وہ جب جو ہے نا زور سے لبیاتی پڑھتے تھے تو دل کرتا تھا کہ ہم بھی جائیں. پھر سوچتی تھی ہم کیسے جائیں. تو ایک دو دفعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں نے اپنی والدہ سے بھی کہا کہ ہم اسکول جائیں گے. تو انہوں نے کہا اب تو دیکھتی نہیں ہو وہاں کیسے پڑھو گی, تمہاری اوقات ہے. مطلب وہ جان بوجھ کے نہیں کہہ رہی تھی, وہ مطلب ان کا یہ تھا کہ کیسے پڑھیں گی. پھر ایک دن ایسا ہوا کہ یہاں پہ آئی ہاسپٹل گلگت میں جو ہے نا ایک اسکول بنا, جو وہ اس وقت کن میں انگریز جو بھی ہیں لیکن جو ہے نا ہمارا مستقبل بنایا. میں ان کا تھینکس کرتی ہوں. وہ ہمارے گھر تک آئے, ان کے ساتھ کچھ لوکل تھے, غزر کے لوگ تھے, سروے کے لیے آئے. تو میرے والد نے پہلے تو منع کیا کہ نہیں لڑکی ذات ہیں, ایک تو چھوٹی ہیں, یہ گھر سے دور جا کے مطلب کیسے کچھ کریں گی. تو انہوں نے کہا نہیں ہم سب کچھ کر لیں گے. تو ابو کو کچھ لوگوں نے کہا نہیں ان کو کرسچن بنا دیں گے نہ بھیجے. کچھ لوگوں نے کہا نہیں جو ہے نا یہ جو ہے نا عزت کی بات ہے. تو پھر جو ہے نا کسی سمجھدار نے ابو کو کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے, بھجوا دے آپ کے لیے سب کچھ ہو جائے گا. تو اللہ کر کے ایڈمیشن ہو گیا ہمارا وہاں. پھر جو ہے نا پہلے ہم 4 ہوتے تھے اس اسکول میں. ایک جلال آباد کی لڑکی ہوتی تھی, ہم 3 ہنزا کے ہوتے تھے. میرے ساتھ میری بہن ہوتی تھی اور ایک اور لڑکی ہوتی تھی. تو وہاں گئی ہاسٹل میں تو ہمارے جو ہے نا گھر کا احساس نہیں دلایا. انہوں نے بہت اچھی فیسلٹیز پرووائڈ کی, سب کچھ کیا. مطلب جب گھر کی یاد آتی تھی تو یہاں تک کی گاڑی بک کر کے یہاں تک گھر تک لے کے آتے تھے, ملاقات کرا کے لے کے جاتے تھے. یہاں تک انہوں نے کیا. کرنے کے بعد یہاں ہم نے پرائمری کیا, فرسٹ بیچ ہم تھے. پرائمری پاس کر کے جب کراچی گئی تو پھر وہ قیامت ٹوٹی کیونکہ وہ ایک انجان ہاسٹل تھا, کمیونٹی کے لوگ بھی نہیں تھے. ایک تو وہاں پہ پھر قواریت کی بیس بھی زیادہ ہوتی ہے. تو پھر یہ چیزیں تھی. تو میں نے 6 میں میرا ایڈمیشن ہوا. تو وہاں جا کے میں نے محنت کی. وہاں کا کورس یہاں کے نسبت آسان ہے. تو جو ہے نا میں نے ٹاپ کیا وہاں کیا. پھر میری پروموشن ہو گئی ڈائریکٹ 9th میٹرک میں نے بورڈ سے کیا. اور میری وہاں پہ میتھ میں تھوڑی ویکنیس تھی تو جس کی وجہ سے میرا B گریڈ بنا میٹرک میں B گریڈ بنا. تو جو ہے نا پھر یہاں جو گلگت ہاسٹل اسکول والے مجھے سپورٹ کرتے رہتے تھے. میرے والد مزدور تھے, سچ کوئی جاب بھی نہیں تھی کہ ہماری خواہشات پوری کرے, جیسے کر کے ہمیں پڑھاتے تھے. تو وہ سپورٹ کرتے تھے. چھٹیوں میں آتی تھی, میں گھر نہیں جاتی تھی. کیوں نہیں جاتی تھی؟ مجھے واپسی کے لیے اپنا کرایہ سب کچھ کرنا تھا. تو میں والنٹیئرلی وہاں پہ کام کرتی تھی ان بچوں کے ساتھ. ہاسٹل میں جو بھی کام مجھے دکھاتے تھے, چاہے کچن میں کھڑا ہونا ہے, چاہے بچوں کے کپڑے دھونے ہیں, چاہے ان کا سر دھلانا, جو بھی کرنا ہو میں منع نہیں کرتی تھی. اس کے بعد پھر جو ہے نا میں جو ادھر تھی آفس میں, میری قسمت اللہ تعالیٰ جب ساتھ دیتا ہے نا تو جو ہے نا سہولیات خود بہت مل جاتی ہیں. وہاں وزٹ کے لیے ایک میجر آ گئے. تو انہوں نے مجھے انٹروڈیوس کیا, میرے ٹیچرز نے, اساتذہ نے, کہ B گریڈ سے پاس کر کے آئی ہیں. وہ خوش ہوئے. تو انہوں نے کیا چاہتی ہے, میں نے کہا میں پبلک میں پڑھنا چاہتی ہوں. تو پبلک میں میرا ایڈمیشن ہوا. ہاشم فاؤنڈیشن نے مجھے اسکالرشپ دیا 4 سال. میں نے اسکالرشپ پہ پڑھا. بالکل جو ہے نا یونیفارم, بک سب کچھ مجھے پرووائڈ کرتے تھے. پہلے میں نے انٹر پبلک جو TR کالج سے کیا, پھر ڈگری کالج سے میں نے BA پاس کیا, وہ بھی جو ہے نا B گریڈ میں.
کر کے پھر جو ہے نا آگے میں نے قائد اعظم کے لیے اپلائی کیا. تو جو ہے نا میں تھوڑی لیٹ ہو گئی, وہ ایڈمیشنز کلوز ہو چکے تھے. اس کے بعد میں نے کراچی یونیورسٹی اپلائی کیا, میرا ہو گیا. کراچی یونیورسٹی میں اب فیسلٹیز, اب میرا ہاسٹل میں بھی ہو گیا, کوشش کر کے گلگت کے لوگ زیادہ ہوتے ہیں وہاں پہ, لیکن فیسلٹیز اس وقت پھر میری بات ارشاد کاظمی سے ہوئی. انہوں نے کافی مجھے سپورٹ کیا, کسی کے جو بھی جس کے بندے کے بھی ذریعے کیا, اسکالرشپ تھوڑا دلوائی. میرے ہیلتھ ایشوز آ گئے, ہیلتھ ایشوز میں بھی انہوں نے کافی مجھے سپورٹ کیا. کرنے کے بعد میں نے ماسٹرز کیا 2017 میں ماسٹرز کرنے کے بعد ایک ہر انسان کا خواب ہوتا ہے کہ میں سیٹل ہو جاؤں, لیکن پھر وہی بات ہے کہ حنزہ کے لیے مجھے موٹیویٹ کیا ہے تو ان کی بدولت کیا ہے. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ سٹیز میں جاب کرو گی, اچھی سیلری بھی ملے گی, سب کچھ ملے گا, لیکن آپ کی آنے والی نسلیں کہاں جائیں گی. جب مجھے مطلب یہ الفاظ سننے کو ملے, میں نے سوچا, میں نے کہا واقعی پیسہ سب کچھ ملے گا لیکن سیٹسفیکشن جو ہے وہ نہیں ملے گی. پھر میں نے یہاں آ کے جو ہے نا والنٹریلی کام کرنا شروع کیا. جو ہے نا ابھی تک بھی میں صرف 15,000 پلس رینٹ میرا صرف 9,000 رینٹ جاتا ہے, 15,000 میری سیلری ہے. سوچو میری کیا بچت ہے, کچھ بھی نہیں. صرف میں اللہ کی رضا کے لیے ان کے لیے کھڑی ہوں تاکہ میرے آنے والی نسل اور میرے بچے جو میں نے فیس کیے, جو میں نے مسائل فیس کیے, وہ تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر ہی نہیں کیے کیونکہ ایک کہانی بن جاتی ہے, پھر وہ لمبا ہو جاتا ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ جو آنے والی نسلیں ہیں گھر کے دروازے پہ تعلیم حاصل کر لیں, جو فیسلٹیز ہم نے حاصل نہیں کی وہ ان کو فیسلٹیز ملے. تو پیرنٹس سے ایک بات کہوں گی کہ ہم نے جو در بدر کی ٹھوکریں کھائی ہیں وہ خدا را آپ کے بچوں کے لیے نہیں ہیں. آپ کے بچوں کے لیے گھر کے لیے دروازے پہ گاڑی ہے, آتی ہے جاتی ہے, کبھی کبھار اونچ نیچ ہو جاتی ہے, لیکن اتنا کمپرومائز کر لے. اور جو ہمارے پاس 2 گھنٹے بچے ہوتے ہیں, 24 گھنٹے آپ کے پاس ہوتے ہیں, تھوڑی سی تربیت کر کے ہم بھیج دیتے ہیں, پھر وہی چھٹیوں میں بھول کے آ جاتے ہیں. تو جو ہے نا آپ کوشش کریں گے آپ کے بچے بھی جو ہے نا, ہمارے دماغ میں کوئی کمپیوٹر نہیں تھا, ہم نے بھی محنت کی ہے. تو آپ ہمارے پیرنٹس نے سپورٹ کیا ہے, اساتذہ نے سپورٹ کیا ہے, تو ہم بھی سپورٹ کریں گے, آپ بھی سپورٹ کریں, مل کے ان بچوں کو آگے بڑھائیں گے. تو یہ چیزیں ہیں جو ہمارا اسکول ہے ڈی اے پی اے کے تحت چل رہا ہے, کمیونٹی بیس ہے, بالکل کمیونٹی سپورٹ کرتی ہے, گورنمنٹ کا کوئی سپورٹ نہیں ہے. تو یہ چیزیں ہیں, تو آپ بھی دیکھیں. پھر جو ہے نا تھینک یو سو مچ, میں نے آپ کا زیادہ ٹائم لیا کیونکہ میری سٹوری ایسی ہے, میں جتنا شارٹ کرنا چاہوں پھر میں نہیں کر سکتی ہوں. تھینک یو سو مچ.